اب یہ آگے سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 102 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلمان سر تسلیم خم کرنے والے ہو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے. ایمان بلیف، اے ایمان والو، یعنی ہم سب کوشش کر رہے ہیں ایمان لائیں، آیت پر ایمان لائیں. تو یہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا حق تقاتی، جیسے کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب میں نے دیکھی یہاں پر عربی میں ایک لفظ بولا تو حق کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق یعنی جیسے تقوی اختیار کرنے کی سچائی ہے، سچائی میں آپ کریں. تو اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تقوی کے کیا معنی، کیونکہ تقوی کے معنی بھی نہیں سمجھتے لوگ. تقوی کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ آپ نے مروجہ سنا پرہیزگار. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر نے کہا آپ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، ہے نا. کھانے میں کہہ دیتے نا کہ یہ آپ کے لیے، اب آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ پرہیز کریں، اس چیز کا پرہیز ہے، اس کا پرہیز ہے. تو اس طرح کا پرہیزگار سے کچھ صحیح مطلب اس کا ایک معنی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو ایک معنی بنا دیے. لیکن اس کے اپنے لفظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا. تقوی معنی حفاظت کرنا، ٹو گارڈ یور سیلف. اچھا اب آپ کس چیز سے گارڈ کریں گے؟ وہ آپ گارڈ کرنے میں وہ آپ سمجھیں حفاظت کس طرح کرتے ہیں. ہم نے اللہ تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے حفاظت کریں آپ جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے. تو اب دیکھیے کس طرح آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو نفسیات اور سائیکالوجی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، وہ ہماری نفسیات سے کر رہا ہے، سائیکالوجی سے. وہ جو نفسیات ہے ہماری، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں ہماری نفسیات کو. جب ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے جو کہ ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ ہمیں جو بیان کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری نفسیات ہرٹ ہو جاتی ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے نفسیات کو. نفسیات جو ہے اس کو ہرٹنس ہو جاتی ہے، زخم لگ جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم کو آیات سے حفاظت کرنی ہے. تو میں آپ کو یہاں ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں ایک آیت ہے، دوسری نمبر کی آیت ہے، اس کا میں ایک پورشن اس کمپیریزن میں پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے حفاظت کرنا کس طرح ہے اور جننا کیا چیز ہے، شیلڈ کرنا، ڈھال بنا دینا. تو وہ آیت ہے سورہ منافقون کی دوسری آیت ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ وصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ جو لفظ جنتن ہے، اس کے پورے معنی ہوئے کہ وہ پکڑتے ہیں اپنے دائنے رائٹ کو ڈھال بناتے ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں، بے شک وہ برائی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں یعنی جب آیات کی ہم کو وضاحت ہو جائے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے. ایک آیت کی مجھے وضاحت ہو جائے تو اس آیات سے میں حفاظت کروں اپنی نفسیات کی. مثال کے طور پہ کہ مجھے کہا گیا کہ نشہ مت کرو، تو میں نے آیات سے حفاظت یعنی اپنی نفسیات کی کیسے حفاظت کی کہ میں نے نشہ نہیں کیا. یہ حفاظت کی، میں نے گارڈ کیا اللہ سے، تقوی اختیار کیا اللہ کا. کہ آیت سے تقوی اختیار کرنا یہ ہوتا ہے کہ آیات سے جو آیت کے اندر جو میسیج ہے، ایسنس، اس سے میں نے اپنی نفسیات سے حفاظت کی، تقوی اختیار کیا. لیکن ایسے لوگ ہیں جو آیات کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں، جننا یعنی کہ شیلڈ کر رہے ہیں وہ غلط کام، اور آیت بتا رہے ہیں. یعنی وہ کیا ہو گیا، وہ آپ نے شیلڈ کیا، اپنے کو ڈھال بنا لیا، آیت کو استعمال کیا ڈھال کے طور پہ. کردار جو ہے شیلڈ کرنا یہ ہوتا ہے، ڈھال کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں غلط، لیکن دوسرے کو آیت بتا کے ڈھال بنائے بیٹھے گے تاکہ آدمی کچھ نہ کہے آپ کو. تو یہ کہہ رہا ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ وصدوا عن، وہ روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور اپنے دائنے کو شیلڈ کر رہے ہیں
ڈھال بنا رہے ہیں آیتوں سے، یعنی آیت بتا کے دوسرے کو ڈھال بنا دی. اب آدمی ڈھال دیکھ کے آیت کر کے چپ ہو جائے گا آپ کو، مگر آپ کا کردار میں وہ حفاظت نہیں کر رہے اپنی پرسنالٹی کی، وہ نفسیات کی حفاظت نہیں کر رہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو یہ جو ہے منافقون میں منافق کا ذکر ہے. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیت جانتے ہیں، عربی بھی سمجھ رہے ہیں، معنی بھی سمجھ رہے ہیں، اس کی مقصد کو بھی سمجھ رہے ہیں، مقصد پہ عمل نہیں کر رہے، نالج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈھال بنی رہے، ان کی شخصیت کی ڈھال بنی رہے. ایک ڈھال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو لوگ کہہ نہ سکیں کچھ کہ وہ یار یہ تو بڑا مذہبی آدمی قرآن بتا رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا ہے، آیتیں بتا رہا ہے، اور ان کا اصل کردار جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں اللہ کی راہ کے بارے میں. تو دنیا میں ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ منافق کہہ رہا ہے. سورہ منافقون میں دوسری آیت ہے منافقوں کے بارے میں، کہ اب سوچیے اب ہم کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہم آیات سے اپنی نفسیات کی حفاظت کر رہے ہیں یا آیت سے ہم اپنے آپ کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو ایمان والا سمجھیں، اور ایکچولی آپ ہپوکریسی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں. یہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، حفاظت کرو اللہ سے جیسے حق حفاظت کرنے کا. اس کا حفاظت کرنے کا حق یہ ہے کہ جیسے اللہ نے آپ کو وضاحت کر دی آیت پر اس پہ بلیو کریں اور عمل کریں. اور اگر آپ ایسے نہیں کر رہے اور آیت یاد کر لیا، آپ نے رٹ لیا ہے اس کو، آیت یاد کر لی ہے اور سچویشن پہ آیت بتا رہے ہیں آپ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھال بنا رہے ہیں آیت کو، صرف ڈھال بنائے بیٹھے ہوئے. یہ اس لیے میں آپ کو کمپیریزن میں بتا رہا ہوں کیونکہ سورہ منافقون میں ایسے لوگ ہیں. ہمارے کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم حفاظت کریں اپنی نفسیات کی جیسے ہمارے کو حق ہے نفسیات کو حفاظت کرنے کا، کیونکہ زخم بھی اسی نفس کو جا کے لگتا ہے، نفسیات میں ہی زخم لگ رہا ہے، اور وہ زخم ہمیشہ لگے جب شیطان کی آپ اتباع میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھیں گے. تو حفاظت کرنا ہے، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو پہچان لیں، جب آپ کا جذبات میں کوئی شیطان غلط عمل کرانا چاہے اس وقت پکڑ لیں شیطان کو. تو آپ نے حفاظت کی اپنی نفسیات کی، غلط ڈیسیجن نہیں لیا، غلط کام نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے منافق لوگ جو وہ ڈھال بنانا سکھا رہے ہیں کہ آیت یاد کر لو، آیت بتا دو اور ڈھال بنا لو، دوسرے چپ ہو جائے گا کیونکہ آیت کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن تم اپنی زندگی جیسے گزارتے رہو. تو یہی اسی کہ اللہ نے یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا یا حفاظت کرو اللہ سے جیسے حق ہے حفاظت کرنے کا، حق کا تقاتہ اس کے حق ہے جیسے حفاظت کرنے کا. ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے یہ کہ تم سر تسلیم خم کر دو. یہ پورا کنٹینیوس پروسیس میں ہوگا انشاءاللہ، آپ اسی طرح کریں جیسے کہ اوپر کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے جنہ کیا یعنی شیلڈ بنائی، ایمان کو شیلڈ بنانے کی کوشش کی، وہ نقاب ہٹ جائے گی، وہ چھپا نہیں سکتے آپ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، پس اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، پس تم نے اس کی نعمت کے سبب بھائی ہو کر صبح کی، اور تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، پس اس نے تمہیں اسے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے. اور آگے چھوٹا سا ایک لفظ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ نہ کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی رسی کو آپ پوچھیں اللہ کی رسی کیا ہے تو سارے لوگ بتائیں گے قرآن. یہاں پر مثل بیان ہے رسی کا مطلب قرآن کی بات ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے آدمی پکڑ لے. صحیح ہے صاحب، لیکن اس میں لکھا ہے آگے اور تم تفرقہ نہ کرو وَلَا تَفَرَّقُوا.
تو میں نے آپ کو یاد ہو کہ میں نے سب سے پہلی آیت جب پڑھی تھی اس لیکچر کی، اس میں نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اس میں لکھا تھا آگے لکھا تھا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، سوائے جب آ گیا ان کے پاس علم، لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو بغیم، غلط کرنے کے لیے اختلاف کر دیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی علم آتا ہے آدمی کے پاس، تفرقہ کر دیتا ہے آدمی علم آنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غلط کہنے کے لیے. تو جیسے میں نے بتایا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کو میں نے بتایا، اسی طرح انسان جو ہے علم آ جانے کے بعد دوسرے کو یہ بتانے کے لیے تم غلط ہو، تفرقہ کر دیتا ہے. تو اللہ بھی بتا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، سوائے اختلاف کس میں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، سوائے انہوں نے اختلاف اس بات میں کیا کہ دوسرے کو غلط کہیں کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، علم آ جانے کے بعد. تو پتہ چلا علم کے بعد اصل میں مقصد ہے علم کے بعد ہدایت. اگر آپ کو آیت کی علم آ گیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی، اس کی وضاحت ہو گئی، تو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ہدایت. اگر آپ ہدایت نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، ایک دوسرے کو غلط کہنے لگیں گے، ایک دوسرے کو آیتیں بتا کے تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تم غلط ہو میں صحیح ہوں. وہ شیلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جننا یعنی شیلڈ کرنا، آیتیں بتا غلط، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو. غلط کہنا مقصد نہیں ہے، ہدایت لینا ہے مقصد. اصل مقصد ہے آیت سے ہدایت لینا. یہاں کیا کر رہا ہے، شیلڈ کر کے دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا. اس سے کیا اختلاف کر دیا، تو ولا تفرقوا، اور تفرقہ کر دیا. تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو جمع ہو کر، اور ولا تفرقوا، اور تم تفرقہ نہ کرو. اب یہ سمجھیے، ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آج ہم لوگ، ایک تو ہوتی ہے آیت کی ایسنس، جیسے یہاں کچھ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں آیت. میرے خیال سے یہاں پر 15-20 آدمی سے زیادہ ایسے نہیں ہوں گے جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، لیکن یہاں میجورٹی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ آیت کہیں نہ کہیں سنتے ہیں، اور یہاں بھی سنتے ہیں بھائی، کئی بار یہاں پر ہم کئی بار یہ آیت سنتے آئے. یہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ سوچیں، کیا آپ اس وقت جو آپ کی کنڈیشن ہے، مینٹل کنڈیشن، نفسیاتی طور پہ، ہم سب آپس میں کیا بھائی بھائی ہیں؟ سوچیں اپنے دل و دماغ میں، کیا ہمارے اندر وہ محبت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو سوچیں کیا وجہ ہے. کیونکہ آگے اللہ تو ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس کو نعمت جو اللہ نے تمہارے اوپر کر دی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور پھر تم اس کے بعد صبح تمہاری ہوئی بھائی بھائی بن کر. اگر آپ کی زندگی میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سنتے آ رہا ہے کئی سالوں سے، اگر ان کے اندر قدورت آج بھی ہے کسی قسم کی بھی، تو اللہ کی نعمت ان پر نہیں ہے. یہ یاد رکھیں آپ، کسی قسم کی بھی کوئی شخص یہاں بیٹھ کر قدورت رکھتا ہے، اس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو. کیونکہ یہاں کنٹینیوس ہم آ رہے ہیں، اور ہمارے اندر اگر وہ قدورت رکھی ہوئی ہے تو اللہ تو ان شخص کو یاد دلا رہا ہے جن پہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے. جن پر اللہ کی نعمت ہو گئی ان کی بات ہو رہی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو نعمت جو اللہ نے تمہارے اوپر کر دی. جس شخص پہ نعمت ہو گئی، جس پہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. کیا نعمت، کس طرح پہچانے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ تو کھول رہا ہے، کھول کے بیان کر رہا ہے کون کس سے دشمنی کر رہا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے پھر تمہارے دل میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر ان کی صبح ہوئی بھائی بھائی بن کر. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو کون فیل کر سکتا؟ اسی پہ اللہ کی نعمت ہے. وہی بھائی بھائی محسوس کر سکتا ہے ایک دوسرے کا، ورنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قدرت و دشمنی ہے. نہیں کر سکتے. آپ کتنا سونا چاندی لے آئیں، کروڑوں ملین ڈالر جو نہیں لا سکتے وہ نعمت جو اللہ کرے گا جب تک آپ کے دل میں سے وہ قدرت نہ نکلے. ہمیں اس چیز کو فیل کرنا چاہیے کہ ہم آخر اتنے عرصے سے ہم بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہم نے کوششیں بھی کی ہیں، ہم نے برائیاں اپنی ہٹائی ہیں،
ہم نے اچھائیوں میں کوشش کی ہے، لیکن ہم میں ابھی پوری طرح صحیح طرح داخل نہیں ہو رہے اسلام میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو سلامتی میں پوری طرح، تاکہ سلامتی حاصل ہو پوری طرح آپ کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم اتباع نہ کرو شیطان کی. انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے، کنٹینیوس کھلا دشمن ہے. اس کی پہچان کریں آپ. یہ خالی ہم تلاوت تھوڑی کر رہے ہیں آیات، اس سے پہچانیں اپنے آپ کو، مجھ کو، سب کو آپس میں، اور اس چیز کی کنڈیشن کو یاد کریں جو اللہ یاد دلا رہا ہے، جس کے اندر آپ کے اندر یہ دشمنی نکلے اور آپ بھائی بھائی ہو جائیں. اس جذبے کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کے معنی آپ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہم راستہ مانگتے ہیں ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. اس انعام کا راستہ کی آپ مانگ رہے ہیں، کنٹینیوس ہر نماز میں کہہ رہے ہیں آپ، راستہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہو. اور یہ اللہ یاد دلا رہا ہے، اس نعمت کو یاد رکھو. جو اس نعمت سے کیوں ہٹ جاتے ہیں آپ؟ اس نعمت کو یاد کرا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جس نے تمہارے اوپر کر دی. اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تم پر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تمہاری صبح ہوئی بھائی بھائی بن کر. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہو. وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے آیات. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ کنٹینیوس سچویشنز ہیں، یہ ایک دفعہ کی آیات نہیں ہیں، یہ کنٹینیوس سچویشنز ہیں جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. ہم بے پہچانے آیات سے پہچانے ایک دوسرے کو. ہم یہ آیات ہیں جو آپ کو پہچان کروا رہی ہیں. ان آیات کی سچویشن سمجھا کریں، یہ خالی ایسی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یہ حقیقت کی دنیا جو اس پریکٹیکل سچویشن سے گزرتا ہے اس کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی سچویشن کو فیل کر رہا ہے اس کو سلامتی حاصل ہے، اس کے دل پاک ہو رہے ہیں، اس کے دل کے اندر صفائی آ رہی ہے، اس پہ اللہ کی نعمت ہو رہی ہے. جو ہم 5 ٹائم مانگ رہے ہیں ہر نماز میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ انعام آپ کو اٹین کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، سلامتی حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. ہماری آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، 50% ہماری زندگی گزر گئی. اب ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ ہم لوٹیں اور کہاں جائیں، سوائے اس کے ہم آپس میں بھائی بھائی، ہماری صبح بھائی بھائی بن کے ہو، کنٹینیوس نان سٹاپ. مقصد سمجھیں اس پورے ہماری گیدرنگز کا. اس جگہ ہم یہاں پہ کوئی کروڑ لاکھوں آدمی تھوڑی آ رہے ہیں، کیونکہ اکثریت اللہ کہہ رہا ہے گم رہا ہے. ہم چند لوگ تو ہیں یہاں پر جو بیٹھتے اٹھتے ہیں. اس میں ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ہم نکالیں، کیونکہ ایک دوسرے پہ غلطی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی جنت تھوڑی مل رہی ہے آپ کو ان چیزوں سے. یہ انعام تو اسی طرح ہوگا. آپ یاد رکھیں یہ انعام کی کنڈیشن ہے. صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ یاد رکھیں کہ ہم 5 ٹائم ہر نماز میں، ہر آیت میں، یہ خالی رٹی طوطے کی طرح نہیں کہہ رہے ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہم کو انعام کو دکھائیے. ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا میننگ ہے. اس کو صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، میننگ ہے، اس کے میننگز ہیں. اور اس میننگ کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کنڈیشن ہمارے پاس ہو تو اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمع ہو کر، سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے. کتنی واضح ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دل میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس کی نعمت کے سبب، اس نعمت کے سبب جو صبح تمہاری ہوئی وہ بھائی بھائی بن کر ہوئی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یہ بھی یاد دلا دیا کہ تم آگ کے گڑھے کنارے کے تھے، بالکل کنارے کارنر پہ تھے کہ گر جاتے آگ کے اندر. اور آگ کے کنارے یہ دنیا میں نہیں، آخرت میں آگ کے گڑھے کے نہیں، کہ اللہ آگ کا جو تیار کر رکھی ہے اس نے آگ، اس کے بالکل کارنر پہ کھڑے ہوئے تھے. آپ ذرا سا دھکا دیتا ہے دوزخ میں گر جائیں گے آپ. تو وہ کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، وہیں سے تو بچا رہا ہے. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، بس ہم نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اسی طرح ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ.